نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ آقا کریم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہوں اور ویسے بھی حسن اخلاق کے اعتبار سے میں سب سے بہتر ہوں. پہلی بات. دوسری بات, کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے, جملہ سننے کی کوشش کیجیے حضرات اور یہ اپنے اوپر اپلائی بھی کرنا ہے, سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے, فرمایا جب وہ باہر آئے تو لوگوں کے ساتھ بڑا مسکرا کے باتیں کرے, اے گلاب دا پھول پڑائی کتنے حضرت صاحب بندے نے بلے بلے تے گھر جائے تو سلطان رائی بن کے گنڈاسا چوک کے سارے دے پیچھے دوڑ پوے تے بیوی بھی ڈرے تے بچے بھی ڈرے. فرمایا نہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس بات کو سمجھو, فرمایا بڑا بد اخلاق وہ ہے جو باہر لوگوں کے سامنے تو ہنسا مسکراتا ہے, بیوی بچوں سے بدسلوکی کرتا ہے. فرمایا اخلاق والا وہ ہے جو باہر بھی حسن اخلاق سے رہتا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے رہتا ہے. توجہ ہے کہ حضرات کوئی نہیں ہے جس کا بھی عمل نہیں ہے وہ نہ بولے, جدا ہے وہ تو ہاتھ چوک کے بولے. نہ سنیو, اور یہ تو ٹوبہ تو میرا اپنا شہر ہے نا, تو یہاں تو آپ کو جاگنا چاہیے. اب ذرا تیسری بات بھی سنیے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا, آپ گھر میں جلوہ گر ہیں, میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سوال کیا عائشہ کہاں ہو؟ حضور صحن میں. کیا کر رہی ہو؟ پانی پی رہی ہوں. فرمایا جتنا پیا ہے بس کرو, باقی میں محمد پیوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات کو سمجھیے ذرا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حکم اقدس پایا, سیدہ پاک نے اپنا وہیں پر پانی پینا بند کیا, کٹورا اقدس حضور کے خدمت میں پیش کیا, تو محبوب کریم علیہ السلام کو عرض کرنے لگی میرے آقا یہاں تو بیویوں کا جھوٹا پیتا ہی کوئی نہیں, اس کی بھی نزاکت محسوس کرنا جملے کی. فرمایا یہی گندی رسمیں توڑنے تو میں محمد آیا ہوں, یہی گندی رسمیں توڑنے تو میں آیا ہوں. اور یقین فرمائے ابھی بھی جہالت کی بو یہ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, کئی آج بھی اپنی بیگم دا جھوٹا پانی نہیں پیندا, کہتا تیرا اگاڑ کے دے. سمجھ آ رہی نا؟ اگر وہ کسی برتن میں کھانا کھا لے تو ادھا چھڑے نا, ہوندا ہی ہے فطری طبیعت ہے کہ نہیں کھایا تو وہ پھر نہیں کھاندے, مینوں نواں پا کے دے, اے تو کھادا ہے. میں کیا بندہ بن ہے. نبی پاک یہ سیاہ میں موجود ہے. نبی پاک جب اپنی ازواج بالخصوص سیدہ کائنات حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتے نا, تو جو گوشت کھاتے اگر وہ ہڈی چوس کے رکھتی تو نبی ازراہ محبت اٹھا کے دوبارہ چوسنا شروع کر دیتے. کون یہ محبت کا انداز پیش کرے؟ یہ سارا میرے نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم و تربیت فرمائی ہے. ماں باپ کو عزت ملی تو آمد مصطفیٰ کا صدقہ, سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹیوں کو عزت ملی تو آمد مصطفیٰ کا صدقہ, اور اگر بیویوں کو عزت ملی تو حضور کی آمد کا صدقہ. اور اگلا جملہ ہر بندہ محسوس کرے, میرے محبوب کی آمد سے پہلے اگر امتوں پر نگاہ ڈالو تو کئیوں پر عذاب آتا ہے, وہ باندر سور خنزیر کونو قرادۃ خاسئین کا حکم آتا ہے, کہیں فخسفنا بہی ببدارہ الارض کا حکم آتا ہے, اور کہیں وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود کا حکم آتا ہے, کہیں پتھر برسے, کہیں زمین میں دھنسایا گیا, کہیں باندر سور اور خنزیر بنایا گیا. لیکن جب امت مصطفیٰ کی باری آئی, ان کے چہرے سلامت ہیں, ان کے گھر سلامت ہیں, ان کے شہر سلامت ہیں, ان کو سلامت رکھا گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے اور تھے اب مصطفیٰ آ گئے ہیں, ان کی وجہ سے تمہیں بچایا گیا ہے. آج پوچھتے ہو کہ میلاد کون کرے؟ جس کا چہرہ مصطفیٰ کی وجہ سے بچا ہوا ہے وہ میلاد کرے نا. جس کے گناہوں پہ پردہ حضور کی وجہ سے ہے وہ میلاد کرے نا. اور جس کے شہر مصطفیٰ کی وجہ سے برقرار ہے وہ مصطفیٰ کا میلاد کرے. جس کی ماں کو عزت حضور کی وجہ سے ملی ہے وہ میلاد کرے. جس کے باپ کو عزت ملی ہے آقا کی وجہ سے وہ میلاد کرے. جس کی بیٹی اور بیوی کو عزت ملی ہے حضور کی وجہ سے اسے چاہیے پھر میلاد کرے نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, آمد مصطفیٰ, آ گئے مصطفیٰ, چھا گئے. توجہ ہے؟ جزاک اللہ مولوی صاحب, آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے. باز میلاد کون کرے؟ تو میں نے کہا صحیح بات یہی ہے, میں نے پھر کہا تھا نا بندے دا پتر کرے, ہوں سمجھ آ گئی جے. میلاد جس کے ماں کو عزت ملی میلاد کرے, جس کے باپ کو عزت ملی میلاد کرے, جس کی بیٹی کو اور بیوی کو عزت ملی وہ میلاد کرے, اور جس کا چہرہ سلامت ہے, گھر سلامت ہے, گناہوں پہ پردہ ہے.
تو اس کو چاہیے پھر میلاد کرے. تو یہ تو میں عقل کی بات کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ وسیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ اب یہ بات سننے والی ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ چکے تو اگلی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں. نہیں جی وہ بات تو ٹھیک ہے, تو پر نبی پاک علیہ السلام نے تو کبھی نہیں میلاد کیا. توجہ ہے نا, نبی پاک نے تو کبھی نہیں میلاد کیا. میں کہ یہی تو غلط فہمیاں ہیں. ہاں یہی غلط فہمیاں ہیں. ورنہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, نبی پاک علیہ السلام جب ہر سوار شریف کا روزہ رکھتے ہیں, اور جب پوچھا گیا حضور کیوں رکھتے ہیں, مسلم شریف میں حدیث ہے, تو فرماتے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, فرمایا اسی دن مجھ پر پہلی وحی آئی تھی اور اسی دن مجھے پیدا کیا گیا تھا. آپ کہتے ہیں حضور نے میلاد نہیں منایا, نبی پاک تو ہر سوموار کو منا رہے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے, آواز کمزوروں والی ہے. یہی تو غلط فہمیاں لوگوں نے ڈالی ہیں. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو میلاد تھا اس کا یہ انداز تھا, آج ہی انداز ہے. تو کہتے نہیں بھی تم بھی میلاد منانا تو پھر روزے رکھ کے ہی منا لو, تو تسی یہ کیوں بدلے ہے؟ تو جی میں نبی پاک نے منایا تو انجی کرو نا, اگے پیچھے کیوں ہوندے تسی ایویں ہاتھ ٹپ جاندے ہو. میں کہا یار پھر آپ دو چار گلاں ہور نہ کر لئیے. دیکھو نبی پاک نے جیسے میلاد کیا اگر ویسے ہی ہم کر سکتے, آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, تو پھر آپ مسیتاں بھی اونجی بنائیے جی میں نبی پاک دے زمانے سنا آپ کیوں بدا کاٹا کیتا ہے. نبی پاک کے زمانے میں تو قرآن بھی کتابی شکل میں نہیں تھا, تو کیا خیال ہے؟ اگلی بات چلو ساریاں چھڈو, نبی پاک کے زمانے میں جہاد تو تھا نا, بولیے نا میرے پیر بھائی, جہاد تو نبی پاک کے زمانے میں تو جہاد ہوتا تھا یا گھوڑے پر, اونٹ پر, خچر پر, اور تیر تلوار نیزہ کے ساتھ. آج کل جنیاں جہادی تنظیماں لائیے, باقی سارے وہ سارے جناب علی کلاشن کو پت گوڑے بندوقہ چکی پھر دینے. تو میں کیا خیال ہے, یہ جہاد بھی ویسا ہی نہ کریں جیسے نبی نے کیا تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کہتے نہیں علامہ صاحب اصل میں نا یہ دور بدل گیا نا, تو دور بدلنے کے بعد دشمن کے پاس اسلحہ ایسا ہے, اگر ہم تیر تلوار نیزہ اور گھوڑا لے کے کھڑے ہوں گے وہ تو ہمیں مار ڈالے گا. تو یہ جدید دور کا تقاضا ہے کہ ہمیں کچھ بدلنا پڑے گا. میرے جملے دی چاس لے آج ٹوبے آڑے ہو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی جان, اگر جہاد کے لیے کچھ بدلا جا سکتا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے, تو میلاد کے لیے بھی بدلا جا سکتا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جزاک اللہ. بولو نا ذرا, بولو نا. دو تین بندے سٹیج تے بیٹھ کے بھی موبائلاں تے لگے نے, نکل کے میرے نال گل کرو, میں سارے نو ویکھدا بیٹھا. جزاک اللہ بھائی, ماشاءاللہ پیر بھائی, ہاں ماشاءاللہ, جزاک اللہ آپ کو برکت دے. بھیا دیوانہ تو میں جدوں دا ٹوبے آیا میں انہاں نو ویکھنا بھی ہے. دیوانہ جناب جدوں دی اسی تقریراں شروع کیتیاں نے نا ٹوبے دے وچ, تو یہ دیوانہ ہر محفل میں آتا ہے. اللہ ان کو خیر و برکت سے نوازے. آپ ذرا اگلی بات اگر توجہ کریں تو سنا دوں آپ حضرات کو. فرنٹ سیٹوں والے اگر مسکرا کے سبحان اللہ فرمائے تو مسکرا کے, گل تو مسکران دی ہے نا جی. اب اگلی بات بھی سنیے گا تاکہ میں یہ بات عرض کروں, اور یہ بات بڑی سمجھنے میں, یہ علامہ احمد رضا صاحب اور قاری اکمل صاحب کا میں نام نہیں لے سکتا, مجھے معافی چاہیے. اے ساڈے پرانے موسنا تے پرانے سجنا دے وچوں نے, اور دونوں بندے, میں معافی چاہتا ہوں, میری اچانک نظر پڑی ہے. اللہ ان کو خیر و برکت. بہت عام کو تو میں بڑا عرصے سے بڑا اللہ ان کی میں طرف محمد رضا ہے میرا وقت وہاں تھے. رضا ویسے کس میں کھل نہیں سکتی مسجد کی عاشقاں دے کو منافق جنہ بھی ٹیل لے بولو تو صحیح نہ آئی گل سمجھ کوئی نہیں آئی ہے. اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوئی آپ احمد رضا ڈھائی شیر اونچا ہوئے گا انشاءاللہ, اور تمہارے مقابلے میں آئے گا, ذلیل ہوگا. ابھی تو ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ بچی تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. جو صبر کرتا ہے نا وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ کر کچھ نہیں سکا, میں کہ جدو ہویا تینوں لگ پتا جائے گا. انشاءاللہ میرا رب بدلے لیتا ہے. بات دور نہ چلی جائے, تھکتے نہیں گئے ہو, آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے. اب ذرا میری بات سنیں جو عرض کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک اصول عرض کر رہا ہوں, اللہ کر کے میں سمجھا پاؤں اور آپ سمجھ پائیں. میلاد شریف کے بارے میں یاد رکھیے, علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس چیز کی اصل میرے نبی کے زمانے میں ہو, مرور زمانہ تغیر زمانہ کے بعد اگر اس کی شکل بدل بھی جائے تو وہ جائز رہتی ہے. دوبارہ پھر سن لیں, بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کی اصل حضور کے زمانے میں ہو اور تغیر زمانہ سے اس کی شکل بدل جائے, شریعت سے نہ ٹکرائے, چلو یہ بھی ایک حد بتا دیتا ہوں, تو وہ جائز رہتی ہے. اور ایگزامپل, گھر نبی پاک کے زمانے میں بھی تھے پر ایسے نہیں تھے, لیکن گھر تو تھے نا.
اب ان کی کیفیت بدل گئی. ٹھیک ہے, سواری نبی پاک کے زمانے میں تھی, لیکن اس وقت یہی سواریاں جو میں نے پہلے گنوائی وہ تھی, لیکن آج جہاز, کار اور موٹر سائیکل آ گیا. تو اگر کوئی کبھی نبی ہے, نبی پاک کے زمانے والی سواری تے سوار ہو, باقی تو میں نہیں تینوں بیٹھ دینا. ان کا جناب بات یہ ہے, سواری تو ہے نا, اصل تو ہے نا, شکل ہی بدلی ہے نا. بات سمجھنے کہ میں نقطہ دے رہا ہوں, اللہ کر کے سمجھ آ کے سارے مسئلے حل ہو جان گے. سمجھ آ رہی؟ گھر مسجد تھی لیکن اس طرح نہیں تھی جس طرح آج ہے, لیکن اصل تو ہے نا. چلو اگر نہیں سمجھے میں تمہیں ایک سوکھی مثال دے چکا, آپ کو پتا میں دیسی بندہ. ٹھیک ہے, نبی پاک کے زمانے میں دودھ تھا, دودھ, لیکن کیا چائے بھی تھی, کسٹرڈ بھی تھا. بولو وہ اللہ دے بندیو, اے ہن اے جڑے دودھ دیاں جنیاں آئٹماں بنیاں, بھاویں او برفی ہوے, کسٹرڈ ہوے, اے ربڑی دودھ ہوے, اے چاہ ہوے, اس کے بعد یہ جتنی آئٹمز ہیں یہ تھی. اگر کوئی کہے یہ ناجائز و حرام ہے تب نہیں تھی. وہی کام کر جڑا نبی دے زمانے تو بندہ کہتے یار اصل تو ہے نا, شکل ہی بدلی ہے نا. یار بولو تو صحیح نا خدا کے بندو, یہ مثال سمجھا رہا ہوں. گھر تھے, شکل بدلی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سن دے چلے آیا جے. اسی طرح دودھ تھا, شکل بدل گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا ان لوگوں کو. اسی طرح تھا, شکل بدلی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سواری تھی, شکل بدلی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کپڑے تھے, کپڑوں کا سٹائل اور شکل بدلی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آخیا ہر شاید ہی شکل بدلی تو تھوڑی شکل نہیں بدلی. جب میلاد کی شکل بدلی تو پھر کیوں شکل بدلی؟ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر. حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس اتاری صاحب. میرے استاد صاحب فرما رہے ہیں یہ قانون آپ صحیح بیان کر رہے ہیں. مفتی کورس والوں کی بھی ساری کلاس بیٹھی ہے الحمدللہ. میرے یہ استاد گرامی یقین کرو الحمدللہ مجھے اپنے استادوں پہ ناز ہے, اور ہم جب پڑھتے تھے تو استاد بھی ہم پہ ناز کرتے ہیں الحمدللہ. ہمیں فخر ہے اپنے استادوں پر, اور ہمارے استاد بھی, اور جی میں کہتا چوڑیاں چک چک دعاواں دے رہے الحمدللہ علی احسانہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ اگر سمجھ آئی ہے تو مسکرا کے سبحان اللہ. یہ مسکرانے والی بات جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ سنی سڑیل ہوں ہی نہیں. تو میں ویسے ہی وہ میلاد بیان کر رہا ہوں جس نے آ کے سارے جہاں کو مسکرا دیا تھا. تو محبوب پاک علیہ السلام کے بارے میں حضور نے میلاد نہیں منایا. یہاں مجھے بابا جی رضوی صاحب امیر المجاہدین بڑے یاد آتے ہیں. آپ ایک جگہ تقریر پہ کر دے, ایک بندہ کہنے لگا جی میں تسی پھر جلوس کر دیو ایتا صحابہ نے تو نہیں کڈیا. آپ نے فرمایا کملی بلا جدو صحابہ کرام جنگ تے جاندے سن تے اے کوئی ایک دو جنے جاندے سن کہ نہیں, ہے 2 4 400 500 1000 2000 بندہ جاندا سی. تے فرمایا پھر اے کردے کی سن؟ اوتھے چل کے کہندے سن آ گئے حضور تے پڑھ لو کلمہ, آ گئے حضور تے پڑھ لو کلمہ. اوے او بھی جلوس ہی ہوندا سی. فرق یہ ہے کہ ہم ربیع الاول میں نکالتے ہیں تو انہاں نوں جدوں پتہ لگدا سی کوئی گستاخ آ گیا اس لیے کٹ کے ٹر جاندے سن. فرق یہ ہے کہ ہم جھنڈا اٹھاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. وہ شکر کرو اسی تلوار والا جلوس نہیں جے کٹ دے. سمجھ آؤندی پئی ہے کوئی نہیں آؤندی پئی؟ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے بندو. آپ فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ نبی پاک کے لیے صحابہ نے جلوس نہیں نکالا. اوے صحابہ ادھر دیکھیا جے, فرمایا نبی پاک علیہ السلام 23 سالہ ظاہری طور پر دور نبوت ہے, ویسے تو اب بھی حضور کا ہے, قبر میں بھی حضور کا ہے, حشر میں بھی حضور کا ہے, جنت میں بھی حضور کا ہے. ظاہری طور پر 23 سالہ تھا نا, تو ان 23 سالوں میں اگر دیکھا جائے 74 جنگیں ہوئی ہیں. 74 بیٹھے ہو نا, سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر اس کو دیکھیں کہ پہلے 13 سال میں ایک بھی نہیں ہوئی, چونکہ یہ مکی زندگی ہے, مدنی زندگی 10 سالوں کے اندر اتنی ہے. یہ تو 2-2.5 مہینے تو بعد ایک جنگ بنتی پئی ہے. تو صحابہ کرام ہر 2 مہینے تو بعد نکل آتے سن. جزاک اللہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. مینوں نام بھول گیا سی. یہ بابا بجلی شاہ جو دربار ہے نا جی, اتھوں دے خطیب صاحب نے کئی باری میں حضرت دے کول آیا, بس ہوں میری مصروفیت ایندی ہو گئی ہے, پر پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم ٹوبے کے لیے نکلتا رہے اور نکالتے رہیں گے انشاءاللہ. توجہ ہے؟ جاگدے بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں جاگدے بیٹھے؟ گرامی قدر حضرات آپ اس بات کو سمجھیں. اور ویسے بھی الحمدللہ جتنے ماحول بدلے اللہ دے فضل دعوت اسلامی نہیں بدلے ہے نا, انشاءاللہ بدل جائے گا, ٹینشن نہ لاؤ, کوئی ایسی گل نہیں ہے. یہ منافقت کے سارے کے سارے جتنے بلب تھے یہ فیوز ہونے والے ہیں.
ادھے ہو گئے بس تھوڑی تھوڑی لیٹا رہ گئی جاندیاں رہن گی انشاءاللہ. ہاں یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہے میرا مالک بڑا وہ تو ابابیلا کو ہاتھی مروا لیتا ہے گل ہی کو نہیں جناب. اس واسطے بندے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے فرعون نہیں بننا چاہیے. اور فرعون دی بھی تانوں سنانا ذرا ایک ذرا سبحان اللہ سناؤ تو پھر تانوں اگلی گل بھی سنانا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو کیا بات سمجھا رہا تھا ذرا دسو پھر اتو کے ٹریے جی. اور زندہ بہاد جوانا اے ہوئی نا گل مزہ آ گیا یار جوانا پہنچ گیا انشاءاللہ مک جانے. اور زندہ باد میرا بھرا لگنا اللہ تینوں خوش رکھے. ذرا محبت نال سبحان اللہ فرماؤ تاکہ اگلی گل سناواں. تو میں بات جو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا صحابہ کرام بابا جی رضوی صاحب کہنے لگے صحابہ گھر ٹھہرے کدوں نے تے ہر ویلے ہی نبی پاک دے نام دا جلوس کڈ کے جاندے سن. تسی یہ پوچھدے ہو کہ انہاں جلوس کڈیا یا نہیں کڈیا. اور یقین کریں میں شام بھی گیا ہوں میں لبنان بھی گیا ہوں میں عراق بھی گیا ہوں اور اس دفعہ اللہ کی رحمت کے ساتھ میں عراق بھی جا رہا ہوں اور اردن بھی جا رہا ہوں اللہ کی رحمت کے ساتھ. یہ ہمارے سالانہ کوئی نہ کوئی جدوں بھی تانوں پتہ بھی سانوں پھر کتے بلے بھونکدے جدوں کو بھونکدا میرا ویزا باہر دا لگ جاندا. یقین اللہ تے کرو لوگ لتا کہتے جے مالک اور رشتہ عطا فرماوے. اس وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے. عقیدہ تہاڈا فٹ ہے تہاڈا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں تانوں صحیح دسدا پیا جے یہ رافضیوں نے جب بھی کچھ کیا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ منہ تے ہی پئی ہے دوبارہ فارغ ہوئے نے. خیر یہ میرا مالک ہے ہم برداشت کریں گے لیکن اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں ان ساری جگہوں پہ گیا ہوں یقین فرمائیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہر جگہ نظر آئے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر بڑی محبت ہے عشق ہے یقین کرو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں جتنا پاکستان میں عشق ہے آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا. اور دی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کے ممبر آزاد ہیں. یہاں خطبے لکھ کر نہیں دیے جاتے کہ جو سرکاری لکھ کے دیں گے او یہ تے سرکاری خطبے نہیں چل دے سرکار دے خطبے چل دے. اس واسطے ممبر آزاد ہے. یہاں سرکاری بولی نہیں ہوتی یہاں سرکار کی بولی ہوتی ہے. اور ہمیں خوشی ہے جس ملک میں میں رہتا ہوں 12 ربیع الاول کا دن ادھر دیکھو نوٹ کرو اس گل نو 12 ربیع الاول کا دن جب 4:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہماری پاک فوج اس کا جی ایچ کیو راول پنڈی میں آپ دیکھ لیں وہ بھی 21 توپوں کی سلامی دے کر اس ٹائم کا استقبال کرتے ہیں جس میں میرے حضور تشریف لائے تھے. ہمارے پاکستان کی فوج بھی ملاتی ہے سمجھ آئی. آپ یہ دیکھنا جب میلاد آئے گا اپنا ٹوبا ٹیک سنگھ شہر ایتھوں دا تھانہ کچہریو چلے جائے جے ڈی پی او ڈی سی او صاحب جڑے بھی ہوندے نے ظاہر سی بات ڈیوٹیاں بدلدیاں رہی ہیں تسی ویکھیا جے انہاں دے کول بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ہوندا پیا ہوندا ہے سرکاری طور پر. اور صدقے جاواں ہن تو سرکاری طور تے چھٹی بھی ہوندی پئی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. ہمارے بینکوں کو دیکھ لینا اسکولوں کو دیکھ لینا ہمارے دکانداروں کو دیکھ لینا سمجھ آئی. جس ملک میں رہتا ہوں فوج سے لے کر جوتا کاٹنے والے تک سارے محمد مصطفیٰ کا میلاد منانے والے لوگ ہیں. اور پھر یہ کہتے تھے کہ جناب صرف سنی بریلوی میلاد کر دینے اج جدوں دا سوشل میڈیا ہے نا کم سوکھا کر چھڑیا جے. پوری دنیا کیا سندھ ہے کیا ہند ہے کیا امریکہ ہے کیا افریقہ ہے کیا شام ہے کیا لبنان ہے کیا یمن ہے کیا عراق ہے کیا بغداد ہے کیا پوری دنیا کے ممالک ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیے 12 ربیع الاول والے دن وہ جلوس نکالتے ہیں کہ میں کہہ جے سارا جہاں ہی جلوس کٹ کے سنی ہو گیا تھی آپاں کیڑے کھاتے ہیں جو ہے کہ کوئی نہیں ہے یہ تو سارا جہاں ہی پھر سنی ہے جناب. تو پتہ چلیا پھر سارے جہان دے نال رل جاؤ تو چنگی گل ہے. اس واسطے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اگلی بات بھی عرض کروں آپ کی خدمت کے اندر محبوب پاک علیہ السلام کی آمد کے بارے میں کبھی رکاوٹ نہ پیدا کر. رکاوٹ کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں. ادھر ویکھیا جے جڑا کہندا میں محفل نہیں ہون دینی اللہ تو اودے بیڑے کر چھڑدا ہے. تسی کہو لو جی تاری صاحب کیویں آکھیا جے. قرآن مجید اٹھاؤ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے. بڑی لمبی تشریح و تفسیر ہے. فرعون نے کہا تھا اس کو نجومیوں نے بتایا نا ادھر میرے دیکھا جائے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا اور اللہ اس کو عروج عطا کرے گا. انہیں آ کے آپاں بچہ جمن ہی نہیں دینا کوئی بھی قتل کروا دیو سارے جناب. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم قرآن ہے پہلا سپارہ ہے. فرمایا کہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھو ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے کوئی بچہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ایک مخصوص جگہ پہ پہنچی وہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. فرمایا گیا کہ ان کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا کی نظر کر دیا جائے پھر ان کو رب سنبھالے گا.
دریا کے اندر ڈالا گیا. وہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرتا تھا. اس کی بیوی جن کو حضرت آسیہ کہتے ہیں, سمجھ آ رہی نا, ان کو اللہ نے ایمان کی دولت بخش دی تھی. تو انہوں نے جب صندوق دیکھا, کھلوایا تو دیکھا کہ بیچ میں ایک بچہ ہے اور نبوت کا اپنا حسن ہوتا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا بڑا سونا بچہ ہے, لگتا ہے کسی ماں نے نا. پھر انہوں کہنے لگی تیرے ڈر تو اپنا لا لیتے چڑیا, میں نہیں کچھ کہن دینا تے میں انہوں اپنے کول ہی رکھنا ہے. اب ذرا میں دھیرے سے بات کہنے لگا ہوں, سجے کھبے ذرا چہرے بھی پچھانے آجے کہ کینوں خوشی ہوئی ہے. جیڑا کہندا سی نا بھی میں ولادت ہی نہیں ہون دینی, میلاد ہی نہیں ہون دینا, اللہ نے میلاد کروایا ہی وہ دے کر ہے. وہ نبی اسی کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں. اور پھر اگلی بات آپ کو پتا ہے یہ فرعون مرا کہاں تھا؟ اے علماء نے نکتہ لکھا جی, اگر میری زبان پہ آسان ہو جائے تو جناب کو چس آئے گی اور ساری حیاتی آئے گی. علماء لکھتے ہیں یہ جو فرعون ہے یہ اپنے گھر میں نہیں مرا, اپنے کسی شہر میں نہیں, خشکی میں نہیں مرا, یہ دریا چ ڈوب کے کیوں مرے ہے؟ پنجابی جملہ کہنے لگے بولو گے تو تقریر کراں گا, نہیں تو پھر بھی کراں گا. کی کراں بتا کراں گا, ہن میں کی کراں جناب, بولو تے صحیح نہ اللہ دیو بندیو. ذرا مسکرا کے میری تقریر سنے آجے. دریا چ ڈوب کے کیوں مریا ہے؟ مٹھا جیا کہنے لگا میں, فرمایا اے سی نبی دے میلاد دا منکر. اللہ نے فرمایا تینوں ڈبو کے ماراں گے, ڈبو کے. نبی دے میلاد دے منکر ڈب کے مر جاؤ. نبی کے میلاد کے منکر ڈب کے مر جاتے ہیں. میں کہا فرعون طرح بری موت نہ مرو, نبی پاک کی آمد کی خوشی مناؤ, خیر ہو جائے گی جناب. یہ علماء نے نکتہ لکھا باقاعدہ, لیکن وہ کہتا تھا کہ اسی تے میلاد ہونی نہیں دینا, تے سائیاں کے ہونا بھی تیرے گھر ہے, تے تو منکر ہے, تینوں ڈب کے مرنا پینا, ڈب کے مر جا فرعونا. فرانسی ٹانیو بولو تے صحیح نہ یار ہے, وہ ڈب کے مر گیا جے میلاد دا منکر. اچھا میرے ذہن میں ایک اور نکتہ آ گیا ہے, اگر آپ توجہ کریں تو وہ بھی سنا دوں ساتھ ہی. اللہ نے قرآن میں فرمایا, مفتی سجاد صاحب قبلہ آپ کی توجہ, استاد جی قبلہ آپ کی, جتنے علماء, میرے علامہ مفتی غلام حیدر صاحب, علی رضا بھائی, حضرت توجہ کرنا, یہ بات بڑی خاص ہے. اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا. یہ ہاتھی والے ابرہہ بادشاہ نبی پاک کی ولادت سے تقریباً ایک قول 40 45 50 55 4 قول ہیں, اتنے دن یعنی تقریباً سوا مہینہ رہندا سی نبی پاک دی ولادت نو, تے ہاتھیاں دا لشکر لے کے آ کے نا تے مکے نو ٹھاؤن واسطے آ گیا, خانے کعبے نو. توجہ ہے فرنٹ سیٹوں والے طرف میری طرف دیکھیں, جو ٹھاؤن آیا نا تے اللہ رب العزت نے ابابیل بھیجے اور یہ مر گئے. بڑی لمبی داستان ہے, کیسے ہوا, کیا ہوا, کون اس کے پاس گیا. قصہ مختصر میں کیا کہ قصہ اے مر گئے ابابیلا. اللہ فرماتا فجعلہم کعصف مأکول, ہم نے ان کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے جیسے جانور کسی کھیتی کو برباد کر دیتے اور کھانے کے بعد مونج کوٹ کے رکھ دیتی. آسان ترجمہ کر چھڑنا, مونج کٹی گئی. اب ہوا کیا, توجہ میری طرف رہے. یہاں علماء نے ایک سوال اٹھایا کہ کعبے پر حملے تو پہلے بھی ہوئے, بعد میں بھی ہوئے, لیکن اللہ نے وہیں پر ان کو سزا نہیں دی. آخر آ جڑا ابابیلاں دا لشکر انہاں نے آ کے اس لشکر نو کیوں ماریا؟ ہاتھیاں والا لشکر ہے تے موقع تے برباد کر کے مونج کٹ کے رکھ دیتی. کاش کہ میں سمجھا پایا تے ٹوبے والے چس آئے گی. فرمایا وجہ یہ تھی اللہ نے ان کو موقع پر اس لیے برباد کیا ہے کہ سوے مہینے تو بعد میرے نبی دا میلاد ہونا ہے, تسی رنگ تے بھنگ پاؤن آئے ہو. فرمایا تمہارا ہم بیڑا گرک کر کے رکھ دیں گے, اور جڑا میلاد دے رنگ تے بھنگ پاوے خدا نو برباد کر چھڑدا ہے. اور کدی میلاد دیاں محفلاں دے وچ رکاوٹ نہ بنیا جے. اوئے ہاتھ چوک کے بولو نا یار, سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اس واسطے فرمایا رکاوٹ نہیں بننا, بس یہ برباد ہو جائے گا. جی انس بھائی, مفتی انس, اللہ تینوں خیر و برکت دے وے. جزاک اللہ بھائی. یہ مفتی انس صاحب ہیں, بڑا علم دین سے محبت کرتا ہے, اور یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں, ہمارے پاس پڑھتے رہے تقریباً 6-7 ماہ تک, لیکن بڑا احترام کرتا ہے. اللہ ان کو, بگی داڑھی میں اگلے دن دیکھے میں پچھانے میں, بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کو خیر و برکت دے. پروفیسر عقیل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, محبت والے ساڈے سارے بھائی نے, وہ بھی ساڈے کول پڑھتے رہے ہیں, لیکن اجے تک کوئی چیز عزت احترام کر جی میں استاداں دی. سچی بات ہے, میں بھی اپنے استادوں کا ہر درجے کا احترام کرتا ہوں, اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے میرا استاد ہے, ہوں بیٹھے نے, مینوں کہنا تے کان پھڑ, میں تینوں پھڑ کے بکھاواں گا, انج استاد دی گل منی. یقین فرمایا, میں استاد میرا جو کہتے سمجھو ہو گیا الحمدللہ. ہے کیڑی گل, استاداں دے سامنے کیڑا چودھری بننا تے آکڑ, نہیں بھائی نہیں, استاداں دی منی رکھو, خیر ہی خیر ہو جاندی ہے جناب.
لیکن الحمدللہ ان استادوں نے ہمیں مطلب وہ دعائیں دی ہیں اور خاص مطلب ہمارے لیے شفقتیں رہیں. آج ہم آپ کے سامنے بھی اور پوری دنیا کے سامنے بھی الحمدللہ اللہ احسان ہے. گرامی قدر حضرات، یہ تھا میلاد کے حوالے سے. اب چونکہ وقت پہلے کافی ہو گیا، میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا. دوسری بات، امام احمد رضا پر نہ بات کریں. جو منافق بندہ نام لے ہی نہیں سکتا امام پاک کا، سمجھ آ رہی نا؟ جڑا 2 نمبر ہے، پینچر ہے، پلیت ہے، جڑا راتاں نو لوک لوک کے ملاقاتاں کرتا دشمنوں دے نال، وہ امام احمد رضا کا نام کیسے لے گا؟ وہ تو اپنی تقریر کی بات بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شور میں کلام اعلی حضرت پڑھ لیتا ہے. اور نہ کیا کبھی کلام اعلی حضرت شور سے پڑھنے والے فتاوی رضویہ پڑھتے نو لگ سور جائے گی. لیکن دکان چلانے کے لیے امام محمد رضا کا سودا تو رکھنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھو، سوشل میڈیا کا دور ہے، سارے جانتے ہیں. امام محمد رضا میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام احمد رضا ہے. نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا ہے. غوث اعظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام امام احمد رضا ہے. جس کا عقیدہ ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر، آج جو کہتے ہیں فکر رضا، عقیدہ رضا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کوئی نئی چیز ہے. فکر رضا کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک سے لے کر امام احمد رضا تک جتنے لوگ تھے انہوں نے جو عقیدہ بیان کیا ہے، اعلی حضرت نے اس کی تشریح کر کے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہے. اس کے اندر کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے جو صحابہ سے ٹکرائے یا اہل بیت سے یا قرآن سے یا حدیث سے. صرف امام احمد رضا نے ان کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا. اور جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے، لوگ تو گاؤ ماتا کے نعرے بھی لگانے لگ گئے تھے کہ چلو کوئی نہیں، ہندوؤں کے مذہب میں اگر گائے ذبح کرنا جائز نہیں تو ہم ذبح نہیں کرتے. اعلی حضرت نے فرمایا اگر تواڈے مذہب دے وچ حرام ہے تو ساڈے وچ حلال ہے. تسی اپنے مذہب تے عمل کرنا تے اسی اپنے مذہب تے. کیڑی گل بھی تواڈے ال ویکھ کے تے اسی چپ کر جاواں گے؟ نا 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 نا. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، یقین فرمائیں آپ مادرزاد ولی ہیں. سبحان اللہ فرمائیے، سبحان اللہ، منہ کھول کے بولیے ذرا سارے. مادرزاد ولی ہیں اور اس کے بعد عالم ہیں، فاضل ہیں، محدث ہیں، مفکر ہیں، امام ہیں، مدرس ہیں. سمجھ آ رہی ہے بڑی بات کی؟ اور صرف یہ نہیں، ولی کامل بھی ہیں اور پھر بہت بڑے کمال درجے کے مقرر بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب فتویٰ بھی ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہیں، صاحب ولایت بھی ہیں، صاحب کرامت بھی ہیں. بولو نا یار. حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان، یقین فرمائیے یہ تو نام وہ ہے جو بندے کو دلیر کر دیتا ہے. یقین فرما لیجئے. اب یہ پوچھیے حضرت شیر محمد شرک پوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، خواب میں دیدار ہوا حضور غوث پاک کا، کہا کہ اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ تو بے آڑے مولوی صاحب نے ذرا موبائل چ کڈیا جے صوفی آنکھیں چک پا کے سن، آئیز کانٹیکٹ. پتہ نہیں یہ کدوں مسئلے انہوں نے پھر نکا جا کلپ کر دے مولوی صاحب نے یہ مجمع میں یہ کہہ دیا تو یہ کہہ دیا. میں کہا ادھر ویکھو اسی ساڈا خون پسینہ ایک ہو جاندا ہے. بولو سبحان اللہ، او بولیا کرو. اب ذرا یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جائے میرے بھائی. میں نا ایک مجمع میں تھا ساجی، تو میں بندہ کہا صوفی ادھر ویکھ، کہندا تو مینوں آئی بہت بے عزت کیتا. میں کیوں آ کے صوفی آکھیا؟ میں کہا مودی تے نہیں سی آکھیا. اللہ دے بندے بنیا کرو، آپ لگے رہندے ہو موبائلاں گل کرو تو پھر تواڈے جناب علی پوچھل دے پیر آ جاندا ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو خیر بہرحال میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، یہ جب آپ اس منبر پہ بیٹھیں گے نا، یقین فرمائیے کئی ایسے ہوتے ہیں آپ تقریر کر، آپ توجہ نہیں کر، آپ بول نہیں رہے، تو جدوں کو ہور کرے چپ کر کے موبائل لگے رہتے. میں کہ ادھر ہی ہونا، ایک کمیٹی پاؤندے پے وہی نکلنی تواڈی. اس واسطے توجہ بڑی ضروری ہے. اور یہ میری بات ذرا غور سے سنی جائے. حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان، اللہ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا، یقین کیجئے ابھی 4.5 سال کی عمر ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں. 8 سال کی عمر ہے، آپ عربی کے اندر ہدایت النحو کی شرح لکھ دیتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے. 6 سال کی عمر میں حیاتی کی پہلی تقریر اور 2 گھنٹے اور موضوع میلاد مصطفیٰ ہے. اور اس میں ایک بڑا پیارا پوائنٹ آؤٹ کیا، اور وہ کیا تھا؟ فرمایا لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو بڑا تم یا نبی کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا لوگوں عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آج نبی کے نعرے لگائے جائے. کیوں؟ فرمایا دیکھو جب وہ ہمارے نبی آئے تھے تو پیدا ہوتے ہی امتی 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 کہا تھا. ہمیں پتا ہے وہ 12 ربیع الاول کو آ کے امتی امتی کرتے رہے. جب یہ دن آئے گا ہم یا نبی کرتے رہیں گے. بولو نا یار.
आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने ऐसी फिरासत और ऐसी विलायत और ऐसा कमाल अता किया था। फतवा रज़िया शरीफ उठा लो, उर्दू में सवाल तो उर्दू में जवाब, अरबी में सवाल तो अरबी में जवाब, फारसी में सवाल तो फारसी में जवाब, और अगली गाल शेर और शायरी में सवाल तो शेर और शायरी में जवाब। नहीं मजा है। आप फतवा रज़िया उठाएं, मैं आपको इंग्लिश में फतवा लिखा हुआ दिखाऊंगा, हालांकि आला हजरत कभी स्कूल नहीं गए। नहीं तवज्जो फरमाई। हाँ हाँ, रियाजी का एक बहुत बड़ा वाइस चांसलर आ गया, कहता मेरा मसला हल नहीं हुआ। इमाम अहमद रजा ने फरमाया तू बोली जाते आप तेरा हल करी जाने। वो भी कहने लगा कि अहमद रजा कोई आम बंदा नहीं है, आपने वो मसला हल किया, यकीन फरमाइए। और यही बात हुजूर शेर मोहम्मद शर्कपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, खामे गौस पाक की जियारत हुई, का आपका नायब कौन है? फरमाया अहमद रजा है। आपने यहां से, ये शर्कपुर है लाहौर के साथ, यहां से सफर किया बरेली शरीफ का, ये सरहद से आप देख ले तकरीबन 1800 किलोमीटर का सफर बरेली का बनता है, इतना दूर है बरेली। आप बरेली में जब पहुंचे ना तो चल के इमाम अहमद रजा को देखा तो किसी ने पूछा, उस वक्त आला हजरत पढ़ा रहे थे, किसी ने पूछा कि आपने आला हजरत को देखा, इतना लंबा सफर करके मिलने के लिए गए थे तो कैसा महसूस किया? आपने दो बातें मैंने पढ़ी हैं आपके बारे में। एक आपने फरमाया मुझे लगता ये था कि एक पर्दा लगा हुआ है और आगे अहमद रजा बोल रहा है, पीछे मुस्तफा समझा रहे हैं। और दूसरे में यह था कि उनके सर पर गौसे आजम का साया था, वो जो कह रहे थे खुद नहीं बोल रहे थे, कोई बुलवा रहा था उनसे। इसी बात से आप फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। आप इतनी गौस पाक से मोहब्बत फरमाते हैं। तो ये शेर मोहम्मद शर्कपुरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हैं जो इमाम अहमद रजा की बात सुना रहे हैं। तवज्जो है, थके तो नहीं है आप हजरात? इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान को अल्लाह ने ये कमाल, जैसा सवाल वैसा जवाब। और अगली गाल भी सुनिया जी, ऐस गाल ते अहले इल्म ते खुश होंगे, अवाम नु भी काश मैं समझा पाया ना। आला हजरत को ये कमाल था कि जब सवाल पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि ये बंदा आलिम है या गैर आलिम है। और अगली गाल ये भी पता लग जाता सी भी ये सुन्नी है या बद मजहब है। हाय ओए सदके जावा, अज तो नाल बह के रोटियां खांदे ने ते पता नहीं ना लगदा। आला हजरत सवाल पढ़, आप कहेंगे इस पर दलील क्या है? मैं क्या दलील देता हूं। आला हजरत से सवाल होता है पूरे वर्के का, आला हजरत जवाब देते नहीं नहीं, पूरे वर्के का सवाल है, कहते जी हाँ बस। लेकिन जब कोई आलिम पूछता है, एक बंदे ने सिर्फ इतना सवाल पूछ लिया, हमारे इलाके में एक बंदा है हुजूर को दाफिउल बला नहीं मानता, बस ऐना सवाल, एक लाइन। लिखने वाले आलिम थे, इमाम मस्जिद थे, कि यार इसने हमें बड़ा तंग किया हुआ है। आला हजरत ने कलम उठाया, आहा हा हा 100 आयतां 300 हदीसां, ओए बोलो ओए सारे ओए आचो के इमाम अहमद रजा दी पूरी किताब लिख छड़ी है, अल अमन वल उला पूरा रिसाला लिख छड़िया है हुजूर के दाफिउल बला होने पर। क्यों? पता था ये आलिम है, इन्नू सवाल दा जवाब देंगा तो चस भी आएगी ना अहमद रजा नु लिखण दी। अब इस बात को अगर समझे तो मैं सुनाऊं आप हजरात को, बोलो तो सही ना यार है। फिर मुराकबे में कई जा रहे हैं और फिर फकीर का गेड़ा लग जाना जमा तो अंदाजा। इस बात को समझे आप, ये है इमाम अहमद रजा। और मैंने कहा था ना कि आपको पता, आप ऐसे वली कामिल सवाल देख के पता लग जाता है कि ये बद मजहब है या सहीउल अकीदा है। मौलाना सिराजुद्दीन साहब, जिनको सिराजुल फुकहा कहा जाता है, समझ आ रही है? ये दियाबना के मदरसे में पढ़ते थे, बड़े लायक फाजिल थे। और इनको यही बता अहमद रजा को नहीं पढ़ना, अहमद रजा की किताबें नहीं पढ़नी, नहीं बड़ी शिद्दत करता है जी। मैं नहीं तारी साहब शिद्दत करते हैं, तारी साहब फलाना करते हैं। मैं क्या भाजी जेड़ा सर्जन हुंदा है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਉਹ ਆਛਰੇ ਦਾ ਗੰਦ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਜਣ। ਓਏ ਬੋਲੋ हमें टेंशन लेंदे तारी साहब सकते, तैनू की पता सी किन्ने ओ जेलम दे जाहिल मिर्जे दे चमचियां नु सीधा कीता होया सी। मुझे क्या पता कैसे कैसे लोगों को तीर की तरह सीधा कर दिया है। अल्लाह के बंदे इस बात से आप छोड़ दें, हजरत फारूक आजम के बारे में भी यही कहोगे? इतनी खैरत बंदे को रखनी भी चाहिए यार। अब हुआ क्या, तवज्जो है? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये मशहूर कर दिया गया था कि आप सख्ती करते हैं। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब कहने लगे जी मैं साढ़े कई नाल वाले सानू कहते थोड़ा जा हजूर हाथ हौला रखया करो, हालांकि बतेरा ही हौला रखी ते बकरी है कि कई महसूस कर जाते नहीं। तवज्जो फरमाई ना आप हजरात ने, कई महसूस कर जाते जे ना।
आला हजरत साहब को सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब ने कहा जी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਮਰ ਅब्बास ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ समझ आ रही ना और अगली गल फरमाया मैं गुस्ताखां ते अजे करना सख्ती चूंकि शरीयत मैनू इजाजत नहीं दिंदी कदी मैनू इजाजत देवे ना ते मैं तलवार चुक लवां ते कर टोटे देवां अजे शरीयत ने मेरी कलम नूं ही तलवार बनाया इन्हां दे नाल ही बस सिर लाई जाने ने सारियां दे इस वास्ते आ जेड़ा मेरे ते इल्जाम है कि ये सख्ती करता है ये तो अहमद रजा ते भी लगा है पर वो भी बाजी लुट के ले गया ते लुट असीं भी लेनी है यही तो बाबा जी रिजवी के बारे में तुम कहते थे आओ देखो 3 करोड़ बंदे ने जनाजा पढ़िया हम तो अक्सर कहते हैं साढ़े जनाजे फैसला करने के पुत्र है समझ आ रही है ना इस वास्ते बात को समझना चाहिए मेरे भाई महबूबे पाक के लिए अगर तुमने अपना म्यार बनाया जिंदगी का लोग जो मर्जी कर मसला ही कोई नहीं बोलो ना यारा कुफले मदीना तोड़ो खुदा मदीने ले जा कौम को बताना भी बड़ा जरूरी है ना जी बोलिए जरा स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह फरमाए सारे हजरात और अगली बात सुनिए अगली बात इस बात को समझिए सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब को आपने जवाब दिया अब आला हजरत साहब के बारे में यही मशहूर गया सख्ती कर फलाना टमकाना मैं कहा देखो जिन्ने नरमी वाले मुनाफिक सन सारे मुक गए अहमद रजा दा झंडा अज भी बुलंद जे और मेरे जुमले दा वजन महसूस करना मैं आख्या साडे वर्गे सख्त बंदे दे जुमले सुन के बर्दाश्त कर जाया कर वरना मुनाफिकां ने तैनू मार छड्डना ही मुनाफिकों की मुनाफिकत में ना आना अपने आप नू खरा बना खैर फिर हो जानी है और मैं चाहता हूं आपकी तवज्जो हो जाए जरा सुभान अल्लाह फरमाए सुभान अल्लाह मजा नहीं आ रहा आवाज नहीं आई ओए हाँ इस बात को समझो अब जो अगली बात आपको कह रहा हूं मौलाना सिराजुद्दीन साहब को कहा गया कि अहमद रजा को नहीं पढ़ना बड़ी सख्ती करता है मसले काट दसता है सख्ती बहुत ही करता है अब दुश्मनों सुनो फिर होया की विरासत के मसले में अटक गए बड़े बड़े अपने मौलवियों को गए किसी ने भी नहीं हल किया एक दिन कहते मैं कल्ला बैठा सी अपनी लाइब्रेरी लायक बहुत थे कहने लगे मैं ना दिल च सोचा भी उस्ताद तो रोकते ही होंगे चलो मैं अहमद रजा नूं खत लिखा सुनिया कि यार बड़े कमाल दा बंदा है तवज्जो नहीं फरमाई आपने ना खत लिखा काश के मैं समझा पाऊं थोड़ा जा तवज्जो कर रही उन्होंने खत लिखा अस्सलाम वालेकुम आला हज़रत साहब वाला ना जी क्या मेरा मसला है ये असबात की तरतीब मुझे समझ नहीं आ रही तो मेहरबानी करके मुझे समझा दी जाए उन्हें सारी ओदी ना जिन्ने विरासत दे हिस्से असबात सन जिन्ने ज़वील अरहम सन सारे लिखे आपने जदों खत आउंदा सी ना ते आप फरमाते सन मैनू खत ते नाम दस ते जेड़ा सारे तो पहलू जवाब ओनू पहलू जवाब दे पता सी भी है जरूरी है मैं पहले क्या इमाम अहमद रजा वली थे पता था किसको जवाब उन्होंने जब रखा सिराज अहमद साहब है कोई तो वो सिराजुद्दीन साहब तो उन्होंने कहा कि ये खाते तो ये मेरा आपने फरमाया पहलू मेरे हल करे ना अल्लाह अकबर आला हजरत की विलायत पे एक बात कह रहा हूं तो ब्याले दीवाने नु समझ आवे तो फिर चस आवे ना आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जवाब लिखने लगे पता चल गया कि ये बंदा बद मज़हब है लेकिन मसला मेरे को हल कराना चाहता है आपने पता क्या कहा फरमाया साइल फाजिल यानी जो सवाल करने वाला है फाजिल बंदा है पढ़िया लिखिया ताई तो असबे ताई पढ़िया जो किसी की पता ज़वील अरहम की असबा की है सिराजी नूं वैसे वेख के दौड़ जाते जे बच्चे तुसी ना भी बोलो तो पता सिराजी मैं किहनूं आ गया क्यों दूर इस वास्ते मैं बता रहा हूं कि ये विरासत पर लिखी जाने वाली ये किताब है और पढ़ना चाहिए समझना चाहिए विरासत नहीं तो आलम ही नहीं ना अब हुआ क्या आला हजरत को पता चल गया ये है बात मजहब है पढ़ा लायक और ऊपर सलाम लिख रहा है आला हजरत ने क्या कहा फरमाया साइल फाजिल और अगले जुमले पे गौर करना उलमा ने बड़ी चासनी हदाहुल्लाह ताला आए 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 अल्लाह इसको हिदायत अता कर दे और सलाम दा जवाब है कि वो सलाम अला मन इत्तबाल हुदा ए नहीं आख्या कि सलाम अलैकुम तो वालेकुम सलाम बाद मजहब मसले ही पूछे इत्थे ते हथौड़ा रखा इमाम अहमद रजा ने कहा सलाम मेरा उसी पर हो जो हिदायत पर है जो हिदायत पर नहीं है मेरा सलाम ही नहीं है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਬਾਦ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਰੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰਸਿਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਯਾਰਾ
توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہ ہے اعلیٰ حضرت. سوال لکھا پتا چل گیا بندہ بد مذہب، یہ بھی پتا چل گیا بندہ فاضل ہے، لیکن جواب کیا دیتا ہے؟ ہوں اگلی ہوں گل نو میں سرے لاؤن لگیا، دیکھو مٹھا جہا بولاں گا اور اس کے بعد گفتگو ہم ختم کر دیں گے. بعد میں جو بات ہوگی وہ علماء آگے لے کے چلیں گے. لیکن گل سنایا جی، اعلیٰ حضرت نے جب یہ جواب لکھا نا، منٹ ماریا تو دے اسب ذویل الرحم ساریاں ترتیباں سیدھیاں کر کے وہ ماریا، فرمایا اے مطلب لو جی خط لکھا، فرمایا اس کو جلدی پارسل کیا جائے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے خط پر سنگل ٹکٹ ہوتی ہے، ڈبل لاؤ، ٹائم نہ لپڑے. جا رہی ہے 12:30 ہو گئے، بار بار کیا. لو جی خط لکھیا تے خط جدو اپڑیا ہے نا، مولانا سراج الدین صاحب نے بیان بھی سن لیا. آپ کہندے نے جدو میں خط کھولیا نا تے پہلی لائن ہی پڑھی ہے نا، سائل فاضل ہدا اللہ تعالی کہندا مسیر پڑھ کے بیٹھ کے میرے استاد کہندے یہ سخت بڑا اینو اوندی کچھ نہیں، اینو دسیا کہنے کہ میں بعد مذہب مینوں مجھے ہدایت دی لوڑ ہے. اور پہلے میں نے دعا دیتی ہے کہ اگوں میں جدو سلام دے جواب پڑھیا میں آکھیا بھی نہیں، اوتھوں ہی کہندے میں اپنا بستر بوری اوتھے ہی سٹیا کیونکہ اوتھوں انہاں نے ہی چکنا سی نا. نصیبہ جی ہے. کہندے میں اٹھا تو سیدھا امام محمد رضا کے پاس آ گیا اور میں نے ہدایت کو قبول کر لیا. یہ ہے امام محمد رضا. کاش کے وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی میں آپ کو کچھ اور بھی سناتا.